چوہان صاحب سب سے پہلے تو ہم اسی پہ چلیں گے، یہ جو فیض حمید صاحب کا احتساب ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیا اس دن کا انتظار تھا، یقین تھا، اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں، یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا کیا اخیر نظر آ رہا ہے آپ کو سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی بھی اگر کسی کو کوئی اپریہنشن یا ریزرویشن ہے تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اردوؤں کی بہشت میں رہتا ہے اور احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. جب چارج شیٹ کر دیا گیا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں، اور چارج شیٹ جو ہے وہ سول پروسیکیوشن میں اور ملٹری پروسیکیوشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کا جب ملٹری آپ کا جو کورٹ مارشل ہوتا ہے اس میں چارج شیٹ اس وقت کی جاتی ہے کہ جب تمام انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے اور بندہ 100% گلٹی پروف ہو جاتا ہے. بندے کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 100% گلٹی ہیں، آپ کے یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کے پروفس ہیں، یہ ثبوت ہیں، یہ دلائل ہیں، اور فلاں فلاں فلاں، اور اینڈ بتا دیا جاتا ہے کہ جی کہ اب 100% جب پروف ہو گیا تو دین جناب اس کو چارج شیٹ کیا جاتا ہے. سول کے اندر تو جناب پھر اس کے بعد ساری انویسٹیگیشنیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو بنیادی طور پہ آپ کی ہر چیز ثابت ہو چکی ہے. ایک دوسری انکوائری ہے کہ جو 9 مئی اور 10 اپریل 2022 سے لے کے 26 نومبر 2024 تک جتنے آپ کے فسادات ہوئے، فتنے اور دنگا فساد، اس میں فیض حمید کا اور بانی تحریک انصاف کا اور بشرا بی بی کا جو ایک بڑا اہم رول تھا، اس کے اوپر ایک علیحدہ سے انکوائری ہو رہی ہے. لیکن یہ جو چارج شیٹ کیا گیا ہے اس میں بھی جو ہے وہ ساری چیزیں پروف ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ایک مخصوص سیاسی فسادی گروہ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. فتنہ اور فساد کے اندر اس کا کردار جنرل فیض حمید کا، اور ریاست کے تحفظ اور مفادات دونوں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جو اس کا کردار اور رول تھا، جس میں بانی تحریک انصاف بشرا بی بی اور تحریک انصاف کی دیگر قیادت بھی وہ ساری انوالو تھی، اس کے حوالے سے اس کو چارج شیٹ کر دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو بشرا بی بی بھی آنے والے دنوں میں، یہ فیض حمید کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ 2 کرندے تھے، 2 آپریٹ تھے جن کے ذریعے آپریٹ ہو رہا تھا، تو بشرا بی بی بھی ڈائریکٹ لنکڈ ہوں گی اگر فیض حمید صاحب کو کوئی سزا ہوتی ہے تو سر؟ بشرا بی بی تو چیلا ہے فیض حمید کی. جناب بانی تحریک انصاف کی مرشد ہے بشرا بی بی، بشرا بی بی کا مرشد ہے جنرل فیض حمید. یہ سارے مرشد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. مرید بھی تو مرشد بھی جو ہے گنجلک پئی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آتی کیڑا کیڑا مرید ہے کیڑا کیڑا مرشد ہے. پھر ساتھ باقی بھی کچھ اس وقت کچھ حاضر سروس اور کچھ ریٹائرڈ ادارے کے لوگ ہیں کہ جن کی جنہاں دی بڑیاں تے جنہاں دے پتر تے جنہاں دی تھیاں تے جنہاں دیاں نوہاں تے جنہاں دیاں سساں وہ بھی یہ مریض سن جنہاں بشرا بی بی دیا اور فیض حمید دیا وائے بشرا بی بی. وہ عجیب و غریب قسم کا ڈرامہ تھا جی پرویز صاحب یہاں پر. تو یہ تینوں ایک دوسرے کے مرشد بھی ہیں اور مرید بھی ہیں. پھنسن گے تو تینوں پھنسن گے، ٹھیک ہے نا. وہ الف لیلا کی داستان بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے نا پی ٹی وی پہ، تو وہ اکثر ہر سٹوری کے اندر کہتے تھے کہ اس جن کی جال فلاں طوطے میں، اور وہ طوطا کوئے کاف کے اس بڑی مشکل ترین پہاڑی سلسلے کے جناب فلاں جگہ پہ ہے، تو چلو طوطا لبو جا کے طوطا مارو گے تو جن آپ ہی مر جائے گا. تو ایک دوجے دے طوطے نے. بانی تحریک صاحب دا طوطا ہے بشرا بی بی، بشرا بی بی دا طوطا ہے فیض حمید، فیض حمید دا طوطا ہے بانی تحریک صاحب، باقی بھی انہاں تینوں دا طوطا ہے مراد سعید. ٹھیک ہے. تو بس اسی طرح ساری چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ سارے طوطے اپنی منطقی انجام تک پہنچیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے جسم کے اندر وہ جو یہ وینز ہے نا، جس طرح اندر ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی نکلی ہوئی، ان کو سیدھا کرنا مشکل ہے، تو اسی طرح یہ بھی جو گنجل ہے نا ان کے اندر، وہ بھی بس ایسے ہی ہیں. سر اگر فرض کیا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے مرحلے پہ آتے ہیں ملٹری کورٹس والا، تو کیا ملٹری کورٹس میں خان صاحب سے اسی جیل میں کوئی تفتیش وغیرہ ہوگی، یا ان کو پھر ملٹری والے باقاعدہ طور پر اپنا مہمان بنا کر لے جائیں گے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ کا کل ملٹری کورٹس کے 85 بندوں کے حوالے سے پروسیکیوشن کی اجازت دے دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، آئینی بینچ کی طرف سے، تو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کی کو لیجٹیمیٹ تسلیم کر لیا ہے ڈائریکٹ. ایک تو ملٹری کورٹس کی جو نا یہ چین چین چانچا ختم ہو گئی کہ جناب ان کی لیجٹیمیسی ہے کہ نہیں ہے. اب وہ لیجٹیمیٹ ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں جی یہ 85 بندوں کے حوالے سے، اور پھر ان 85 کے ساتھ باقی جس کو بھی
ملٹری کورٹس کے اندر وہ بہتر سمجھیں گے, ضرورت سمجھیں گے, ان کو پھر فردر انویسٹیگیٹ کریں گے اور ان کو لے کے آئیں گے اپنی کسٹڈی میں. تو اس میں ان 85 بندوں میں سے میری انفارمیشن یہ ہے کہ 13 یا 14 بندے ہیں کہ جن کو ابھی سزائیں نہیں ہوگی, ان کو ابھی مزید اپنے پاس کسٹڈی میں جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گی, کیونکہ ان کا لنک بشرا بی بی کے ساتھ اور بانی تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو بشرا بی بی اور بانی تحریک انصاف کو اور فیض حمید کو ان کے کیس کو پرسو کرنے کے حوالے سے انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ان 3 بندوں کی ایکسس مانگی جائے گی, فیض حمید کی بھی, بشرا بی بی کی بھی اور بانی تحریک انصاف کی بھی. اس طرح یہ تینوں ان 13-14 بندوں کی انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جناب ان کی کسٹڈی میں آ جائیں گے اس کیس میں, اور ان کے اوپر اپنا جو معاملات اور الزامات ہیں وہ اس کے علاوہ ہوں گے, اپنے جو ان کے اوپر کیسز ہیں 9 مئی کے وہ اس کے علاوہ ہے. تو ہر صورت میں نے کل پوڈ کاسٹ میں کہا تھا آزاد سیاست کے, میں نے کہا یہ چی کریں یا پی کریں, انہوں نے پھنسنا ہی پھنسنا ہے, پھنسنا ہی پھنسنا ہے. چیزیں بڑی تشت ازبام ہیں پروفیسر صاحب, ڈھکی چھپی کوئی نہیں ہے. بڑا گجرک بنانے کی کوشش کی کہ جناب سی سی ٹی وی کیمراز لے کے آؤ, سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آؤ, سی سی ٹی وی فلان لے کے آؤ. سی سی ٹی لگایا ہوا تھا انہوں نے پچھلے 1.5 سال سے, وہ بھی حالانکہ پہلے دن سے بچے کے موبائل پہ, جی 6 مہینے کا بچہ بھی سارا دن جناب وہ 9 مئی کی ان کی گنڈا گردی بدماشی اور چکر بازی ان کے جناب قائدین کی وہ جناب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے پاکستان میں پچھلے 1.5 سال سے. وہ ماں کے پیٹ سے نکل کے آتا ہے دنیا میں, قدم پہلے بعد میں رکھتا ہے, پہلے وہ 9 مئی کے کلپس دیکھ رہا ہوتا ہے نا موبائل کے اوپر, ان کی بدماشیوں کے, ان کے لیڈروں کی بدماشیوں کے. پھر بھی بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ کہتے ہیں جی سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئے, اگلے پھر سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دکھاتی پوری جناب 8-9-10 منٹ دی بنا کے, اے دیکھ رہا ہے نا جتنا اے شوق پورا کرنا سی نا, تیری آتما نے شانتی ملنی سی, اے شانتی لے لے نا, وہ بھی ساری چیزیں آ گئی. تو بچنا تو نہیں ہے. 250 سے زائد مقامات کے اوپر حملے ہیں. پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کی ڈگنیٹی, پاکستان کی فورسز, پاکستان کے شہداء, ان کی عزت اور وقار کو آپ نے ریزہ کیا ہے, پامال کیا ہے. تو اس کے اوپر کمپرومائز تو کوئی نہیں ہے, نہ عوام کی طرف سے, نہ قوم کی طرف سے, نہ ادارے کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. وان صاحب, آپ فیض الحسن چوہان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, ظاہر ہے آپ سسٹم میں رہ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اسلام آباد میں ہیں, حصہ رہے ہیں, تمام پچھلے جو ادوار گزرا ہے, ایسے کون سے جرائم ہوں گے جن میں عمران خان صاحب اور فیض الحمید صاحب جو ہیں وہ مشترکہ جرم ہوں گے, ان دونوں کے اکٹھے جرم ہوں گے کہ یہ وہ جرم ہے دونوں نے مل کے کیے ہیں؟ جو بھائی ریاست کے خلاف بغاوت, حکومت کے خلاف بغاوت, آرمی چیف کے خلاف بغاوت, آرمی کے اندر بگاڑ, پاک فوج کو پنجاب پولیس بنانے کی پوری کوشش, ٹھیک ہے جی, اس سے زیادہ اور کیا چیزیں ہیں؟ اور یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 250-300 مقامات کی تفصیل ان کو جناب مراد سعید نے اپنے گھر سے دی ہوگی, ہاں, یا وہ حسان نیازی نے ان کو دی ہوگی, یا وہ زبیر نیازی جو ان کا ایک اور جناب 3rd کلاس قسم کا جناب وہ اس کا بھانجا ہے, اس نے دی ہوگی. بھائی یہ سارے کا سارا فیض حمید نیٹ ورک تھا. یہ تقریباً کوئی 400-500 ریٹائرڈ جنرل, بریگیڈیئر, کرنل, میجر, ان کے اوپر مشتمل جناب پورا ایک نیٹ ورک تھا. ان میں سے اکثریت جناب آئی ایس آئی کے اندر سروسز کرتی رہی, بڑی اہم عہدوں پہ. ان ساروں کو اوبلائج کر کے جائز ناجائز طریقے سے فیض حمید نے اور بانی تحریک انصاف نے ایک پورا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا. تو اس نیٹ ورک کے ذریعے سے یہ جناب پورے نقشے وغیرہ تیار کر کے یہ نقشے پرووائڈ کیے ہوئے تھے. اور وہ مراد سعید جیسا جناب وہ ان کا جو عہدیدار تھا, وہ ایمی چیخ کے نہیں کہتا تھا کہ آپ کو سارا کچھ بتا دیا گیا ہے. اور وہ ایک اسپیسیفک ٹیم تھی, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 5 سے 8 بندوں کی انہوں نے خاص وہ ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر اور صوبائی اور مرکزی اور ڈسٹرکٹ کے عہدیدار کے جن کی اپنی کوئی سوچ, کوئی فکر, کوئی آئیڈیالوجی, کوئی آپ کی ملک اور قوم اور ریاست کے حوالے سے کوئی اپروچ نہیں تھی, جو سیدھے جن کی سیاست بانی تحریک انصاف سے شروع ہو کے بانی تحریک انصاف پہ ختم ہوتی تھی. اگر وہ نہ ہو تو ان کو کوئی اپنا جنا نائب قاصد بھی نہ رکھے جنا کوئی, تو ان کو انہوں نے چوز کیا ہوا تھا
बानी तहरीक इंसाफ ने प्री प्लान आखिरी साल 1.5 साल में, उसके अलावा जो कोई सीनियर तरीन भी अगर कोई बंदा था ना, अहदेदार, मरकजी सूबाई, MNA, MPA, जिसके मतलब उनको ये ज़हन था कि इसकी अपनी सोच है, अपनी अप्रोच है, अपना फहम है, अपनी दानिश है, अपनी अकल है, और फौज के हवाले से और रियासत के हवाले से उनकी अपनी एक पढ़ी लिखी लेटर्ड जनाब आइडियोलॉजी है, उसको तो वो करीब नहीं आने देते थे अपनी किसी स्ट्रेटजी के। तो इसी तरह पिंडी के अंदर भी उन्होंने यही रखे हुए थे, वो सदाकत अब्बासी और आमिर कियानी और जनाब वो वासिक अयूब अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट, इस टाइप के जरा वो 6, 7, 8 बंदे थे, बस वो उनको ही खास किस्म की इंस्ट्रक्शन होती थी। तो इस किस्म के बंदों को वो मुराद सईद, ऊपर से जरा वो नाम नेहाद सुपर सलार बनाया हुआ था इसने, और उसने सारी स्ट्रेटजी पूरे पाकिस्तान के अंदर डेवलप की हुई थी। पीछे फैज हमीद नेटवर्क था जो उनको सारा ट्रेनिंग भी दे रहा था, और उनको वो जगह भी सारी जनाब उसको आइडेंटिफाई करके दी हुई थी। तो इनका रिलेशन तो सारा आपस के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। चौहान साहब, ये जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ था वजीराबाद में, इल्जाम तो स्टेट पर लगा, रियासत पर लगा, कौन था असल इसके पीछे? क्या वाकई रियासत थी? नेटवर्क, ये इनका अपना ड्रामेटाइज किया हुआ, अपना फिल्माइज किया हुआ फैज हमीद का और बानी तहरीक इंसाफ का पूरा एक एजेंडा था, बुशरा बीबी का। इन तीनों ने बैठ के अपनी तहरीक के अंदर जान पैदा करने के लिए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज सैयद आसिम मनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए एक इंतहाई स्वीयर माहौल, आग लगा देना जिसे कहते हैं ना, माशरे और सोसाइटी के अंदर आग लगा देना, क्योंकि पॉपुलैरिटी अरूज पे थी सोशल मीडिया और आलमी ताकतों के और यहूदी ताकतों की सरसद के, उनकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के सरसद के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सरसद के, एल्गोरिदम्स के सरसद के। तो उन्हें पता था कि अब ये जो पॉपुलैरिटी है इसको हम कैश करवा लेंगे, हमला होगा, उस हमले को हम डायरेक्ट जनाब हिट करेंगे आर्मी चीफ के ऊपर, DGC जनरल फैसल नसीर के ऊपर, ISI के ऊपर, अदारे के ऊपर, आर्मी के ऊपर, और ये इतना अंडर प्रेशर हो जाएंगे, अदारा इतना अंडर प्रेशर हो जाएगा कि अदारा जनरल आसिम मनीर को एज अ आर्मी चीफ एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होगा। उसके लिए जनरल फैज हमीद ने बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के साथ मिलकर ये पूरा ड्रामा रचाया। मैंने कल भी कहा, ये आजाद सियासत के पॉडकास्ट में, आज आपके जनाब इस प्रोग्राम के अंदर भी, पूरी पाकिस्तानी कौम से मेरी गुजारिश है, जैसे मैंने 92 के वर्ल्ड कप का कट्टा छठा वाहिद पहला बंदा था कि जो आज से 5 महीने पहले मैंने पूरा खोल के रख दिया था कि ये कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की अचीवमेंट, बानी तहरीक इंसाफ की टके आने की 92 के वर्ल्ड कप जीतने के हवाले से कोई अचीवमेंट नहीं थी। अचीवमेंट जिस तरह जावेद मियादाद, सलीम मलिक और रमीज राजा और जनाब आपके इंजमाम उल हक और वसीम अकरम की थी, बिल्कुल इसी तरह मैं पहला बंदा हूं कि जो पिछले 7-8 माह से, बल्कि 10 माह से नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर ये कह रहा हूं कि अरशद शरीफ का कत्ल भी जो है वो उसका खुरा फैज हमीद और बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के पास निकलता है, और वजीराबाद का भी जो हमला है उसका भी खुरा जो है ना, मैं वाहिद बंदा हूं, मैं पिछले 1 साल से ये बात कह रहा हूं। लेकिन आज मैं आपको बड़ा खुल के बता दूं, मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम से गुजारिश है, वो जरा क्लिप देखें हमला आवर का। हमला आवर फायर करने लगता है, उसके पीछे उसकी बैक के ऊपर बिल्कुल अलर्ट एक बंदा, यंग बंदा वो मौजूद होता है पहले से। जैसे वो इस तरह फायर के लिए हाथ उठाता है, वैसे ही वो पीछे से हाथ करके उसको ऊपर कर देता है, बिल्कुल अलर्ट, प्री प्लान्ड। और फिर फायरिंग दो तीन मुख्तलिफ जगहों से होती है। उनमें से एक तो जनाब डायरेक्ट फायर आता है बानी तहरीक इंसाफ के जो गार्ड है उस कंटेनर के ऊपर, बाकी भी 1-2 जगह से जो आते हैं। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है, 12 गोलियां जनाब आपके बानी तहरीक इंसाफ की शलवार में से घुस जाती हैं, निकल जाती हैं। 18 गोलियां जनाब आपकी इमरान इस्माइल की जनाब शलवार में से जनाब निकल जाती हैं, पता ही नहीं लगता केड़ी गई किथों तो केड़ी आई किथों। ठीक है ना। हमने परवेज साहब अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स में बड़ी लड़ाइयां लड़ी, 324 भी मैंने भुगता हुआ, 302 भी मैंने भुगता हुआ है, और को 30-40 दफा हमने जेल काटी, हवालात काटी है, 6 दफा जेल काटी है, मार धाड़ पूरी लाइफ में जनाब। मैट्रिक से लेके जना यूथ पॉलिटिक्स में हम MSF, PSF, पीपल्स पार्टी, नून लीग के साथ लड़ते रहे। हमने जो तजर्बा रखते हैं ना, जंग वाला जनाब आपका 30 बोर हो या 32 बोर हो, उससे पुराने दौर से अब तो आगे बड़े बड़े वेपन्स आ गए,
اور زنگ آلود بھی ہو نا مسی جناب اگر اسے جو گولی نکل بھی جائے تو ہڈی چیرے بغیر نہیں جاتی, ٹھیک ہے نا, 30 بور کا ہو یا 32 بور کا ہو. یہ پتہ نہیں کون سے فائر تھے جس کی 18 سے 12 گولیاں جناب زگ زیگ کرتے ہوئے جناب لنگ گئی کہ کسی ہڈی نہ ٹچ کرن پائی ایسے, ٹھیک ہے نا. ہڈی سے کوئی الرجی تھی نا ان گولیوں کو, ٹھیک ہے, وہ ہڈی سے بچتی نکلی ہے. تو یہ ڈرامہ تھا سارا پورا پری پلانڈ فیض حمید نیٹ ورک کا. اور جیسے یہ ہوا اسی وقت الزام آ گیا, اسی وقت آرمی چیف سے لے کے ڈی جی سی سے لے کے آئی ایس آئی کے اوپر, اداروں کے اوپر, یہ جھوٹ کے اوپر مبنی سارا پہلے دن سے. 10 اپریل 2022 سے لے کے آج تک 100% تحریک فساد فی الارض, بانی تحریک انصاف, بشرا بی بی, فیض حمید نیٹ ورک, اس پورے کی پوری تحریک 100% جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, فریب کے اوپر مبنی ہے, فراڈ کے اوپر مبنی ہے, فتنے کے اوپر مبنی ہے, سو کالڈ سوڈو جعلی پروپیگنڈے کے اوپر مبنی ہے. اور اللہ پاک کے کرم سے آج پوری پاکستانی قوم کو یہ چیز سمجھ آ گئی, پوری پاکستانی قوم کو. جیسے ہی مہنگائی کا جن کنٹرول ہوا 8 فروری کے اس الیکشن کے بعد 2024 کے, اس کے بعد لوگ ٹھنڈے ہوئے, لوگوں نے سوچنا شروع کیا, ہر روز ایک نیا جھوٹ پکڑا جاتا تھا, تو اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ سارا جھوٹ کے اوپر مبنی ساری چیزیں ہیں. ابھی آپ نے اس کے اندر ذکر کیا ارشد شریف کا قتل جو کہ کینیا میں ہوا, اور کینیا میں عمران خان صاحب, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب نیٹ ورک وہاں تک پہنچا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دن یہ کھرا نکلے گا. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں, ہم مان رہے ہیں, لیکن ڈیفینیٹ اس کے کوئی ایویڈنس ہوں گے, کوئی ثبوت ہوں گے, کوئی ثابت بھی. نہیں پرویز صاحب, 75,000 قسم کے اس کے اوپر ٹاک شوز اور جناب وی لاگز اور بی لاگز اور پتہ نہیں کیڑے پوڈ کاسٹ ہو چکے ہیں. دیکھو آپ کے جناب فیض حمید, آپ کے جناب کور کمانڈر پشاور ہے, پورا کے پی کے ان کے انڈر کنٹرول ہے, ٹھیک ہے. اس کو تھریٹ کا جناب سب سے پہلے انٹیمیشن وزیر جناب وہ عمران بانی تحریک انصاف دے رہے ہیں ارشد شریف کو, اور اپنے منہ سے مان رہا ہے. اور BCO کلپس سوشل میڈیا پہ موجود ہیں جس میں یہ صاحب بہادر اپنے منہ سے بانی تحریک انصاف پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے, وی لاگ کرتے ہوئے, انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو سب سے پہلے کہا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے, تم یہاں سے نکل جاؤ. مان رہے, ٹھیک ہے. تھریٹ کہاں سے آیا جناب, آپ کا تھریٹ کہاں سے آیا ڈیتھ کا, وہ آپ کا KP کی حکومت کی طرف سے آیا, KP کے کی طرف سے آیا. اور یہ جناب اس کو بتا رہا ہے کہ بھائی تم یہاں سے چلے جاؤ. پھر جانے کے حوالے سے آپ کا گورنر ہاؤس KP کے, جہاں پہ گورنر کون تھا جناب آپ کا, وہ بھی آپ دیکھ لیں. پھر جناب آپ کا وہاں پر مراد سعید جناب اس کی ہاسپٹیلٹی کرتا ہے. مراد سعید اس کو جناب لے کے ساری کی ساری فزیکل اور مانیٹری ہیلپ کرتا ہے. پشاور سے جناب اس کو موو کر کے دبئی بھیجا جاتا ہے. دبئی جناب آپ کا جنرل فیض حمید کا جو خاص الخاص ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھا, اسی کے ادارے کے اندر اس وقت جو ریٹائرڈ ہوا, اس کے پاس جناب فیض حمید وہ بھجواتا ہے بانی تحریک انصاف. وہاں بھی اس کو ڈیتھ تھریٹ جناب دلوایا جاتا ہے. پھر ادھر سے اس کو بھیجتے ہیں یہی لوگ کینیا. تو بھئی آپ بنیادی ایجنڈا یہ تھا کہ جنرل باجوہ کو آپ نے اتنا بدنام کرنا ہے, اتنا بدنام کرنا ہے کہ وہ نکو نک ہو جائے, وہ اتنا بلیک میل ہو جائے جنرل باجوہ صاحب کہ وہ ان کی دونوں کی باتیں ماننے پہ مجبور ہو جائیں, کیونکہ وہ اس وقت آرمی چیف تھے. اور انہوں نے ان کی اپنی مرضی کے جناب فائدے لینے کے لیے کہ یار وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی, مارشل لا لگانے کے حوالے سے بھی, اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے بھی, حکومت فارغ کرنے کے حوالے سے بھی, وہ تو بلیک میل کر رہا تھا بانی تحریک انصاف. اگست کے اینڈ اور ستمبر کے شروع میں ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ کے جناب پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگز کی اس نے جناب جنرل باجوہ صاحب سے, ان کو تاحیات آرمی چیف بنانے کی آفر بھی کی. اپنے منہ سے BCO انٹرویو کے اندر وہ مان چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو جنرل باجوہ کو بدنام کرنے کے لیے, اسپیشلی پاک فوج کو, اس پوری تحریک کا ایک واحد ایجنڈا تھا, ہے, جس کے لیے ختم نبوت کے منکروں کی لابی, 1973 کے آئین کے منکروں کی لابی, کے مخالفوں کی لابی, اور یہودی لابی, اور انڈین جناب آپ کی اسٹیبلشمنٹ, انڈین را, وہ سارے جو ان کے ساتھ کولیبوریٹ ہوئے ہیں, ایکویٹ ہوئے ہیں,
ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ پاک فوج کو اتنا جناب بدنام کر دو, اتنا اس کو بیک فٹ پہ لے آؤ کہ وہ کوئی کام بھی کھل کھلا کے نہ کر سکے. یہی وہ ایجنڈا تھا. اور یہ جو ارشد شریف کا سارا مرڈر کیا گیا, اس میں پاک فوج, جنرل باجوہ, اسٹیبلشمنٹ, ISI انسانوں کو بدنام کرنا تھا, اور اس کے انہوں نے کما حق کو اپنے مفادات اور اپنا رزلٹ حاصل کیے. بالکل ٹھیک. سلمان احمد صاحب, ظاہر ہے آپ تو اس وقت حکومت میں تھے, خان صاحب کے ساتھ تھے, کیا اہمیت ہے